ناظرین آداب، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بات چیت کے لیے مظفر حسین بیگ۔ مظفر حسین بیگ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، PDP میں کافی اچھی پوزیشن پہ رہے ہیں۔ آج ان سے بات چیت کریں گے کہ جو کچھ دنوں سے جس طرح کی سیاسی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے جموں کشمیر میں، اس پر بات چیت۔ بیگ صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھے، باقی چیزوں مدوں پہ بات کریں گے، ایک سوال جو مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے آپ سے پوچھنا کہ کیا آپ ابھی PDP میں ہی ہیں؟ ہاں، میں PDP کا پیٹرن ہوں، اور ابھی تک تو میں نے اپنے آپ کو PDP سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے کئی ساتھی ہیں جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اور جب تک وہ چھوٹیں گے نہیں، ان سے مشورہ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا قدم اٹھانا جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، یا وہ خود پرستی ہوتی ہے۔ چاہے نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہوں، PDP کے لیڈر ہوں، سابقہ چیف منسٹر ہیں، MLA ہیں، MLC ہیں، کیبنٹ منسٹرز ہیں، تو میں نے شروع سے ہی کوئی 3 مہینے سے یہ کہتا آیا ہوں، پرنٹ میڈیا میں بھی آیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، کہ ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے تو اپنے دیش کے آئین پہ حلف اٹھایا، الیکشن لڑا، حریت کا مقابلہ کیا، ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا، اور کئی لوگوں کے رشتہ دار بھی مارے گئے، وہ ڈٹے رہے ہندوستان کے ساتھ۔ تو اب 107 دفعہ 107 میں وہ تو نائب تحصیلدار بھی چھوڑ سکتا ہے کسی آدمی کو پکڑ کے، تو 6 مہینے سے 5 مہینے سے بندھے، انہیں چھوڑیں، ہم آپس میں کوئی بات چیت کر کے راستہ نکالیں، اور بڑی تہذیب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہم مرکزی سرکار سے کچھ بات چیت کریں، اور جموں کشمیر میں جو کچھ کھو چکا ہے وہ تو اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، جو کرے گی وہی کرے گی، انہی کا فیصلہ ہوگا، لیکن زمین کے بارے میں، جائیداد کے، اس جابز کے بارے میں گنجائش ہے کہ دوبارہ یہ ہمیں 35A جو انہوں نے ہٹایا ہے، اس پہ ہمیں زمین کے حقوق اور جابز کے، روزگار کے حقوق تھے، وہ دفعہ 371 کے تحت ہمیں مل سکتا ہے، جیسے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس میں ہوا۔ اور جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے، وہ تو ہوم منسٹر صاحب بھی 2 بار کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھی ہم اسٹیٹ کو بھی ریسٹور کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ پیٹرن ہیں PDP کے، لیکن آپ نے پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی پر یہ الزام لگایا تھا، ایک بیان آپ نے دیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ اگر محبوبہ مفتی نے تیز بیانات نہیں دیے ہوتے تو جو ریاست جموں کشمیر تھی اس کو UT میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیے، یہ جس وقت محبوبہ جی نے بیان دیا تھا، مجھے کنسلٹ نہیں کیا گیا تھا، میں نے بے شک یہ کہا ہے کہ الزام نہیں ہے، یہ میرا خدشہ تھا، یہ میرا اندازہ ہے، خدشہ ہے، الزام نہیں ہے جو میں نے ان پہ لگایا۔ میرا یہ خدشہ تھا کہ ان کے اس بیان سے نہ صرف مرکزی سرکار بلکہ بھارت دیش میں رہنے والے جو میجارٹی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہوگا کہ جو چیف منسٹر بنے، جن کے والد صاحب چیف منسٹر بنے، جو ہمیشہ 26 جنوری کو اور 15 اگست کو جو جھنڈا چڑھاتے ہیں، وہی کہیں گے کوئی اٹھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک سابقہ چیف منسٹر ایسا بیان نہیں دے سکتی جب تک کسی نے اس کو انفلوئنس نہ کیا ہو، یا گمراہ نہ کیا ہو، یا غلط ایڈوائس نہ دی ہو۔ تو یہ کوئی 15-20 دن سے میری سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ اگر ان سے مجھے ملنے کا موقع ملے جب کبھی وہ فری ہوں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی۔ ہم تو کھلا ہندوستان کے آئین پہ ہاتھ رکھ کے ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے، اسمبلی کے منسٹر، چیف منسٹر بنتے ہیں، 26 جنوری 15 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں۔ اگر 370 کی بات تھی، 35A کی بات تھی، تو ہم اسے گزارش کر سکتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے۔ اس کو پبلک پہ لا کے ایک کنٹروورسی بنا کر سارے دیش میں، آپ نے دیکھا کہ دیش میں اس کا ریئیکشن کیا نکلا۔ کیجریوال جیسا آدمی
اس نے بھی سپورٹ کیا پھر کہ جموں کشمیر کو آپ یونین ٹیریٹری بنا دیں، کیونکہ اس میں سارے ملک کے لوگوں کو کی جو بہت بڑی تعداد، چاہے وہ کانگریس سے تعلق رکھتے ہوں، ریجنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ساؤتھ سے، نارتھ سے، ان سب کو لگا کہ یہ ان کی بے عزتی ہے کہ ان کے جھنڈے کے بارے میں یہ بات کی گئی۔ دفعہ 370 بھی چلا گیا، 35A بھی چلا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے اچھا ہوا؟ نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ تو میں نے ہی تو وہ ایک آرگیو کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں کہ ایک بار سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہو اس پر رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے خلاف ہوتا ہے، پھر ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے اپنے حقوق کو کسی حد تک ان کی بحالی کریں۔ دفعہ 370 کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے، اور یہ آن ریکارڈ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، مرکزی سرکار کو 96 معاملات میں قانون بنانے کے حقوق تھے۔ 92 معاملات پہلے سے ہی دفعہ 370 میں پچھلی حکومتوں نے مرکزی پارلیمنٹ سرکار کو دے دیے تھے، پریزیڈنٹ کو دے دیے تھے۔ تو یہ 370 جو ہے 1962 پہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا یہ کھوکھلا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو 370 جو ہے البتہ لوگوں کی نظر میں 370 جو تھا، لوگوں کے جموں کشمیر کے لوگوں کی نظر میں وہ ان کی شناخت، آئیڈینٹی کے لیے کا ایک سمبل تھا، دھرم ہو یا سیاست ہو، وہاں سمبلز کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو 370 کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، لیکن فائدے کی اٹیچمنٹ جو ہے، لین دین کی فائدے کی اٹیچمنٹ 35A کے ساتھ تھی لوگوں کو، کیونکہ اسی میں زمین کے حقوق اور روزگار کے حقوق جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اب جبکہ یہ چلے گئے، دفعہ 370 بھی نہیں ہے، سرکار نے فیصلہ لیا، اور 35A کے بارے میں بھی سرکار کا فیصلہ آیا، اگست میں اعلان بھی ہو گیا، اس کے بعد اب UT بن گیا اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جانے سے اور UT میں تبدیل ہونے سے جو پولیٹیکل نیریٹو تھا جموں کشمیر کے اندر، کوئی اٹانومی کی بات کرتا تھا، کوئی سیلف رول کی بات کرتا تھا، اب کیا نیریٹو ہو سکتا ہے؟ نیریٹو یہ جو میں نے آپ کا کہہ رہا ہوں، میں نے شروع کیا ہے، مجھے معلوم نہیں دوسری سیاسی پارٹیاں اسے قبول کریں گی کہ یا نہیں کریں گی۔ میں نے جموں کے ڈوگرا، گجر، کشمیر، پہاڑی اور کشمیر کے رہنے والے چند پنڈت جو ہیں باقی بدقسمتی سے ان کو نکلنا پڑا، کوئی خوشی سے نہیں نکلے، ان کو تو مجبوری میں نکلنا پڑا۔ کشمیری مسلمان، صوفیزم کے رکھنے والے، یہ لوگ جو ہے اگر اس کو اس نیریٹیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اپنے ایک ہی چانس ہے کہ دوبارہ ہم 35A کو دوسری فارم میں حاصل کر لیں 371 کی، تو یہ نیریٹو تو شروع ہو چکا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ خلاف ہوا ریاست جموں کشمیر کے، تو اس کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا 371 آرٹیکل کے تھا، اور اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر کوئی اور نیریٹو نظر نہیں آتا جو پریکٹیکیبل ہو۔ تو وہ جو آٹونومی کی باتیں اور پلیبسسٹ کی باتیں اور وہ جو باتیں تھیں، وہ تو اب ہسٹری کا ایک حصہ بن چکی ہیں، وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے۔ البتہ ایک ہی چیز ہے جو ابھی زندہ، پلیبسسٹ جو ہے وہ کوئی مینڈیٹری نہیں تھا، وہ ایک سفارشی تھا، چیپٹر 6 میں تھا، وہ چیپٹر یونائٹڈ نیشنز کے قانون کے کئی چیپٹر ہیں۔ چیپٹر 6 میں ہے کہ اگر کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں، وہ ملکوں کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے، وہ سفارش کے طور پہ ہوتا ہے۔ چیپٹر 7 میں وہ ریزولوشن ہوتا ہے جو بائنڈنگ ہوتا ہے، جو پھر ملک فوج تیار کر کے، جس طرح عراق میں انہوں نے کیا، ایکشن کیا یونائٹڈ نیشنز نے، سیکورٹی کونسل نے، وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو ریزولوشن تھا وہ ایک ریکمنڈیٹری ریزولوشن تھا۔ جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو وہ ریزولوشن جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے صندوق میں بند کر دیا، اور شملہ ایگریمنٹ میں تب ہی تو 70-71 ہزار پاکستان کے فوجیوں کو مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش سے چھوڑا گیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر کے دیا کہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ صرف بات چیت کریں گے، اب رائے شماری کی بات نہیں ہوگی۔ تو نیریٹو تو بدلتے رہے۔
5 अगस्त के बाद जो हालात बने यूटी के अंदर, जो सियासी सरगर्मियाँ था वो बहुत कम थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब सरगर्मियाँ और देखने को मिली हैं। ख़ास तौर पे एक बड़ी बात जो देखने को आई कि पीडीपी से कई लोग निकल गए, जो साबिक एमएलए भी हैं, कुछ उनमें वजीर भी रहे हैं, वो पीडीपी छोड़कर चले गए हैं। और एक ये कहा जाता है कि नया ग्रुप बनने वाला है या एक नई पार्टी बनने वाली है, आप उसको कैसे? मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि कल ही उड़ान में जो इन्हें जिसे आप नया ग्रुप कहते हैं, उसके लीडर के तर्जुमान ने बयान दिया कि हम कोई नया फ्रंट या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं। मुझे इनसाइड स्टोरी का पता नहीं है कि वो खाने पीने पे तो लोग मिलते हैं, लगातार मिल रहे हैं, खाने पीने की बात करते हैं, लेकिन मिलते वहाँ क्या बात होती है क्या नहीं होती है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं टुकड़े टुकड़े करने में यकीन नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ कि एथनिक कम्युनिटी जो है, कश्मीर की पंडित एथनिक कम्युनिटी है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन हो सकता है एक ऐसा भी वक्त आए कि कुछ लोग वापस आ सकें। कश्मीर के सूफीज़म में यकीन रखने वाले या दूसरे कश्मीरी बोलने वाले एथनिक कम्युनिटी है, डोगरा एथनिक कम्युनिटी। मैं ये कहता हूँ कि गुज्जर है या पहाड़ी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके जायज़ जो इनके एक खौफ है जो इनके दिल में कि ऐसा ना हो ये लगार हो जाए, इतने लोग आ जाए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट जिन्हें हम कहते थे, इतने लोग आ जाएं कि हमारे बच्चों को रोज़गार भी ना मिले, हमारी ज़मीनें भी चली जाएं और हमें सिर्फ मजदूरी और खाक रुबी का काम करना पड़े। तो इसको दूर करने के लिए इन सब को मिलाकर एक फार्मूला तैयार किया जाए जिसे मरकज़ी सरकार को समझाने की कोशिश की जाए। तब जब कंसेंसस होगा तब इस बात का वज़न होगा। अगर हम 1.5 ईंट की मुहावरा मस्जिद बनाएंगे तो हमारी बात का कोई वज़न नहीं होगा। तो आप फिर उनके साथ क्यों नहीं मिलते हैं या वो आपके पास क्यों नहीं आते? ये जो ग्रुप अलग है, मेरा एक नैरेटिव है। जिस वक्त उन्होंने उसके बाद गए वो गवर्नर साहब से कुछ मिलने के लिए, उस पर आपने सवाल तो मैंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट का फैसला है, यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट का फैसला है, और 370 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है, वो तो सरकार ने खुद फैसला लिया। जब अप्रोच करना होगा तो हम लोगों को एक वाजिब तरीके से उनको अप्रोच करके उनके सामने अपनी गुजारिशात पेश करनी होगी। ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए या पब्लिसिटी के लिए बात करना एक माने रखता है, लेकिन भारत देश में जो हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिशियंस है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके कॉन्फिडेंस को जो जीत रहा है, उसके लिए आपको तहजीब और हिकमत अमली की ज़रूरत है। यानी आप ये कहते हैं, जो दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जाए कि जिस तरह वो अभी कवायद कर रहे हैं आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि उनको इंतज़ार करना चाहिए। पहले जेल में जो लोग बंद हैं, जिन लोगों के खिलाफ रिश्वत का कोई इल्ज़ाम हो या देशद्रोही होने का इल्ज़ाम हो, जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम हो कि वो किस IS से चोरी से मिलते थे या मिलिटेंट्स के साथ उनके कुछ ताल्लुकात थे, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उन्हें 107 पे बंद करने के बजाय उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा चलाओ। लेकिन जिन लोगों ने आइन को सीने से लगा के झंडा उठा के हुकूमत में रहे, MLA बने, चीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने, उन लोगों को किस चीज़ की सज़ा है कि आपने बंद रखा है? तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो लोग छूटे। फिर ये जो लोग इस वक्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये भी बाज़ाब्ता एक दूसरे से बात करें और एक मुश्तरका लाया अमल लेकर जाए। फिर इलेक्शन के वक्त देखा जाएगा कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन नई पार्टी होगी, कौन पुरानी पार्टी होगी, कौन हिस्सा लेगा, कौन नहीं लेगा। लेकिन पहले तो हमें रास्ता हमवार करना है। रास्ते पर दौड़ने से रास्ता हमवार कौन करेगा? आप पहल क्यों नहीं करते रास्ता हमवार? मैंने तो पहल की है नैरेटिव करके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ भी रही है कुछ लोगों को, जिनको छोड़ रही है, कुछ लोगों के साथ में इन टच हूँ जो मुझे टेलीफोन पे बात करते हैं, और वो कहते हैं, कुछ लोग खुल के कहते हैं कि दफ़ा 371 में अगर हमारे हुकूक हमें
مرکزی سرکار یا پارلیمنٹ دوبارہ عطا فرما دے اور 35A میں جو جاب وغیرہ کی جو گارنٹیز تھی یہاں کے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو مل جائے تو یہی ایک راستہ ہے. کچھ سب لوگوں سے تو ابھی کانٹیکٹ میرا نہیں ہوا ہے کیونکہ میں محبوبہ جی سے بات نہیں کر سکتا, ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات نہیں کر سکتا, عمر عبداللہ, وہ تو تینوں تو چیف منسٹر رہے ہیں پچھلے. ہاں, جن لوگوں کے بارے میں جو بند ہے یا بند نہیں ہے کھلے, جن لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے رشوت کی ہے یا دیش دروہی رہے ہیں ان پہ مقدمہ چلا گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس گروپ سے اس لیے دوری بنائے ہوئے ہیں کیونکہ مظفر بیگ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں اس گروپ میں جو ابھی جو زیادہ ایکٹیو ہے وہ الطاف بخاری ہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید چیف منسٹر کی دوڑ میں ہے اور آپ بھی چیف منسٹر کی دوڑ میں. میں اس دوڑ کو پری میچور سمجھتا ہوں, قبل از وقت ہے اور کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہے. اصول تو کنسنسس ہونا چاہیے نا, ڈیموکریٹک کنسنسس ہونا چاہیے. ہم کشمیر کے ساتھ تجربے نہیں کر سکتے, ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے. جن جن لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, جن جن لوگوں نے 1947 سے لے کر آج تک کشمیر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اور اسی کی وجہ سے پھر ایک وقت ایسا آیا. کون لوگ ہیں؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا, میں جھگڑے نہیں کھڑا کرنا چاہتا. سیاستدان کشمیر کے, اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کہ کشمیر کے سیاستدانوں کی بولی بدلتی رہی, کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, کبھی 370 کے بارے میں کہنا کہ یہ آزادی کا جھنڈا ہے, کبھی کہنا کہ یہ ہندوستان کا آرٹیکل ہے, کبھی کہنا کہ یہ 370 کا آزادی سے ایک ہی قدم ہم دور رہ گئے ہیں, بس 370 اور مضبوط ہو جائے گا تو آزادی کی لائن کو کراس کر لیں گے. وہ تو کشمیر کے سیاستدان تھے, کچھ زندہ ہیں کچھ زندہ نہیں ہیں, کچھ ڈیپینڈنٹ فری ہیں کچھ جیلوں میں بند ہیں. تو نام لینے سے کنسنسس نہیں بنتا. اگر میں نام لینا شروع کروں کہ کون کیا رول ادا کر رہا, کس نے کیا رول ادا کیا ہے یا کیا رول ادا کر رہا ہے, تو اس سے میں اپنی ہی بات کو جڑیں کاٹ رہا ہوں. میری بات کی بنیاد جڑ یہ ہے کہ جنہوں نے جو ہندوستان کے آئین کو ماننے والے تھے اور ہیں اور جن کے خلاف جرم نہیں ہے ان کو موقع دیا جائے بات چیت کر کے کوئی ایسا کنسنسس جموں کشمیر کے تمام لوگوں کے نمائندوں کو, نمائندے یہ ہے کہ الیکشن کر کے نمائندے ہیں, جو پرومیننٹ لوگ ہیں, پولیٹیکلی کانشیس لوگ ہیں, ایکٹیو لوگ ہیں, چاہے وہ ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا کہیں بھی جو ہے یونینز ہے, ان سے بھی بات کر کے ان کو بھی مینٹلی تیار کیا جائے. کیونکہ جب تک ہمارے پاس کچھ گورنمنٹ آف انڈیا کو کنکریٹ پروپوزل نہ ہو جس پہ کنسنسس نہ ہو, وہ ہمیں سیریسلی کیسے لیں گے. اب کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو نئی جو کوششیں ہو رہی ہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو PDP سے بریک اوے فیکشن ہے جس کے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, یا کچھ اور لوگ ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیگ صاحب بھی ایک اس فہرست میں شامل ہیں کہ مرکزی سرکار ایک نیا گروپ یہاں تھوپنا چاہتی ہے. مجھے تو یہ امپریشن نہیں ملا کہ وہ تھوپنا چاہتے ہیں. ہاں, البتہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک اخبار ہے کشمیر سے چھپتا ہے, اس میں ایک بار خبر آئی تھی, اردو زبان میں ہے وہ, پتہ نہیں آپ پڑھا گیا تھا, اس میں یہ امپریشن دیا گیا تھا کہ BJP یہاں ایک گروپ بنا رہی ہے اور اس کا کوئی ایک خاص آدمی, میں نہیں, کسی خاص آدمی کو اس کے لیے چنا گیا ہے. تو وہ اسی ایک اخبار میں نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ریڈنگ ہے کہ مرکزی سرکار یہاں ٹھونپنا نہیں چاہتی ہے کسی کی, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی جنون کوئی جن کی سوچ ٹھوس ہو, حقیقت پسندانہ ہو, اور ان لوگوں کو موقع ملے سیاست میں آنے کا اور ان لوگوں کی حکومت بنے, ان سے بات چیت کے لیے پھر تب ان کے دروازے کھلیں گے.
بیگ صاحب ایک اور سوال، آج کل ہم نے دیکھا کہ CAA پر کئی جگہ پہ کچھ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. آپ قانون کے ماہر ہیں اور کانسٹیٹیوشن پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. سرکار بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو حقوق دینے والی بات ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پروٹیسٹ کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا CAA مسلمانوں کے خلاف ہے؟ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ سچائی کے مقابلے میں پروپیگنڈا زیادہ رفتار سے پھیل سکتا ہے. یہ ہٹلر نے کہا تھا. مین کامف، اس نے جو کتاب لکھی تھی، اس کا جسٹ یہی تھا کہ سچائی کچھ بھی ہو، اگر آپ پروپیگنڈا، آپ مشینری آپ کے ہاتھ میں ہو تو سچائی کو لوگ بھول جاتے ہیں اور پروپیگنڈا کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں تک اس کے دو پہلو ہیں، دو پہلو جوڑ دیے گئے. نارتھ ایسٹ سے جو تعلق رکھتا تھا اس کو جوڑ دیا گیا ایک دوسرے سے کہ دیکھیں سٹیزن کون ہے یا ہم کس کو ایک پولیٹیکل ریفیوج دے سکتے ہیں. یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. ایک قانونی پہلو ہے، دوسرا سیاسی پہلو ہے. لوگوں نے سیاسی پہلو لے لیا کہ اگر پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے کہ کسی ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ پر مذہبی اختلاف کی وجہ سے سختی کی جائے، پرسیکیوشن کی جائے، تو ہندوستان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اب اس میں پولیٹیکل ایک پہلو نکل سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے، تبھی تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. کئی لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اور بھی تو ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پہ سختی ہوتی ہے، میانمار ہے، دوسری جگہ ہے. تو اس قانون میں انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ بن گیا. جو لوگوں تک پیغام پہنچا، اس میں میڈیا میں بھی کئی لوگوں نے اسٹڈی کیے بغیر ایسی ڈیبیٹس شروع ہو گئی کہ یہ شہریت کا مسئلہ نہیں رہا، یہ مذہب کا مسئلہ بن گیا. یہ قانون کا مسئلہ نہیں رہا، یہ تعصب کا اور پریجوڈس کا مسئلہ بن گیا. تو کئی لوگوں نے اگر بجائے اس کے یہ کہتے کہ بھئی آپ اس میں تھوڑی ترمیم کر لیجئے، کہ اس کا ایک کٹ آف ڈیٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اوپن ڈیٹ ہے فیوچر کے لیے بھی. وہ اسائلم ہوتا ہے، وہ ہر ایک دنیا، اس اسائلم کا جو پروٹوکول ہے وہ ساری دنیا کے ممالک مانتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ دوسرے ملک پہ اسائلم لے سکتا ہے. اسائلم کو، سٹیزن شپ کو، وہ نیومریکل یہ جو ہے نیومریکل سروے جو ہے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو، تینوں ایشو کو ملا کے جو لوگوں کے پاس جو پیغام پہنچ گیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کیا گیا، مذہب کی بنیاد پر کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیشنز کے علاوہ میڈیا کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے، اور جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے ان تین ایشوز کو مت جوڑیے، یہ الگ الگ ایشوز ہیں. اور ابھی تک رولز بھی نہیں بنے ہیں، نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوئی ہے. ہوم منسٹر نے کہا ہے ہم اس کے بعد رولز بنائیں گے. ہو سکتا ہے ان رولز میں جو خدشات ہیں لوگوں کے وہ دور ہو جائیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جو اصلی ایشوز ہیں ہمارے دیش کے اس وقت، جو اکانومی کے ہیں یا امپلائمنٹ کے ہیں، جس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا. اکانومی کے لحاظ سے ہم بہت ترقی کر رہے تھے اور اچانک زبردست ڈاؤن فال ہو رہا ہے. تو ریئل ایشوز پر اب توجہ نہ حکومت کی نہ بیوروکریسی کی اس طرح سے ہو سکتی ہے جس طرح ہونی چاہیے، اور ہم ان دوسرے مسئلوں میں پھنس گئے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ نے میرے سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. کیا CAA مسلمانوں کے خلاف ہے یا نہیں؟ لوگوں میں تو یہ بات پھیل گئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے 3 حصے ہیں، اور اس کو ایک چیز کی کمی ہے
ایک چیز کی کمی ہے کہ میانمار یا دوسری کئی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں میں پرسیکیوشن ہے، ان کو بھی اس میں داخل کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو مسلمانوں کے خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ بیگ صاحب ایک آخری سوال، ابھی ریسنٹلی 26 جنوری کے موقع پر آپ کو پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا، اعلان کیا گیا کہ بیگ صاحب کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا، اس ایوارڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے میں نے اسی دن میڈیا کو کہا کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے، سننے والے یقین کریں یا نہ کریں، میں پری آکیپائڈ ہوں کہ جموں کشمیر کے میں جو حالات ہیں ان کو کیسے سدھارا جائے۔ میں منٹلی اس چیز کے ساتھ پری آکیپائڈ ہوں۔ میری بیوی کو ٹی وی والوں نے ٹیلی فون کر کے انفارم کیا اور اس نے مجھے انفارم کیا اور میرے چہرے پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے ایک پہلو، کیونکہ میں مینٹلی کی اور ہوں، پری آکیپائڈ ہوں۔ پرسنل ایلیویشن یا ڈی ویلیویشن کے بارے میں میں پریشان نہیں ہوں، اسٹیٹ کی ڈی ویلیویشن کے بارے میں پریشان ہوں۔ دوسری بات جو میں نے 26 جنوری کو کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ سمبولک ہے، یہ مظفر بیگ کو ملا لیکن یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے۔ بیگ صاحب نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔